اگر ہم بچوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے. بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، اگر ہم وہ کرتے چلے جائیں گے تو بچے کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. ہمارا بیٹا ہمارے قریب آ جائے گا، ہماری بیٹی ہمارے سے قریب رہے گی، اور تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے ہماری ہر بات کو مانے گی اور اس کی تربیت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اور بیٹے کے تعلق میں ذرا دوری آ چکی ہے، آپ کے اور اہلیہ کے تعلق میں دوری آ چکی ہے، تو اس کے لیے کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے محنت کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ نیت کریں میں اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کروں گا. اور محنت کس پر کرنی ہے؟ ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے دور ہے تو مجھے اس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھا کرو، میری بات کو سنا کرو، میری بات کو غور سے دھیان سے سن کر اس پر عمل کیا کرو. ایسی بات نہیں ہے. اگر تعلق میں کمزوری ہے تو مجھے بچے پر محنت بعد میں کرنی ہے، مجھے سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرنی ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، میری ایسی کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے بچہ مجھ سے دور ہو گیا، کہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا بیٹا میری بیٹی میرے ساتھ وقت گزارنا پسند ہی نہیں کرتے. میں گھر آتا ہوں، آ کر چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں، لیکن جب میں بلاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا ہم تو کھانا کھا چکے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا بیٹا یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، تو وہ آ کر بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن ان کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. میں اپنا کام کرتا رہتا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں کوئی بات چیت کریں، لیکن وہ نہیں کر رہے. تو میں ان کو کہوں بیٹا مجھ سے بات چیت کیا کرو، بیٹا میرے پاس بیٹھا کرو، کیا بات ہے تم میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتے ہو، کیا بات ہے تم میرے سے دور ہوتے جا رہے ہو. ان کے اوپر محنت بعد میں کریں، اپنے اوپر محنت کریں. میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے بچے مجھ سے دور ہو گئے، اور مجھے کن کن عادات کو اپنے سنوارنا ہے، ٹھیک کرنا ہے. اگر میں ان عادات کو ٹھیک کر لوں گا یہ بچے میرے قریب آ جائیں گے. جس انسان نے اچھے طریقے سے، حقیقت پسندانہ طریقے سے اپنے آپ کا احتساب خود کر لیا تو اللہ رب العزت اس کے ذہن میں ڈال دیں گے کہ میاں فلاں فلاں اور فلاں کام چھوڑ دو، انشاءاللہ یہ سب لوگ تمہارے سے قریب ہو جائیں گے. اور جب آپ اپنے اندر سے وہ چیز دور کر لیں جس کی وجہ سے آپ کی اولاد آپ سے دور ہو چکی ہے اور آپ کا تعلق کمزور ہو گیا ہے، تو پھر آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے مکالمے کو بڑھا دیں، گفتگو کو بڑھا دیں، بات چیت کو بڑھا دیں. یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اگر ہم کسی کے ساتھ بھی تعلق بنانا چاہتے ہیں اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہے، چاہے وہ ہمارے گھر والی ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی اور بہن ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار اعزاء و اقارب ہیں، ہم ان سے مکالمہ مضبوط کر دیں. جتنی ہماری بات چیت اور مکالمہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آپ بچوں کو اپنے پاس بلا لیں اور ان سے بچگانہ لہجے میں بات کرنا شروع کر دیں. جی بیٹا آج آپ نے جو سویٹر پہنا ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہا ہے. وہ بچہ ایک دو باتوں میں ایک دم کھل جائے گا. وہ تو بچہ ہے، وہ معصوم ہے. وہ آپ کے ساتھ جو جھجک اور اس کا ایک پردہ اس نے ڈال دیا اور حائل کر دیا وہ اس کو ختم کر دے گا اور وہ آپ کے ساتھ ایک دم بالکل قریب ہو جائے گا اور تعلق بنا لیں گے آپ اس سے. اور اگر آپ نے 2 4 5 10 دن لگاتار ایسے کر دیا تو آپ کہیں گے میں کیوں اتنی خوبصورت زندگی سے محروم ہو چکا تھا. اور آپ مس کریں گے کہ کاش جو میں نے پچھلا وقت گزار دیا میں اپنے بچوں کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے گزارتا، میرا یہ جنت کا نمونہ بن جاتی میری زندگی. اس لیے مکالمے کو فروغ دیں. اچھا مکالمے کے اندر بھی 2-3 باتوں کا دھیان رکھنا ہے. بعض اوقات یہ گفتگو قریب کرنے کا ذریعہ بننے کی بجائے دوری کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. جراحات السنان الالتیام، نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ پھر بھی بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے جو زخم ہیں یہ نہیں بھرا کرتے ہیں. اگر ہم نے گفتگو کے اندر تانے ہی دینے ہیں، بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب والد صاحب نے آواز دی بیٹا بات سنو ادھر آؤ ذرا بیگ لے کر آنا. اب بچوں کو پتہ ہے کہ جناب ہمارا بے عزتی سیشن شروع ہو گیا.
اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ مکالمہ نہیں ہو رہا معذرت کے ساتھ، یہ تو آپ ان کو اور دور کر رہے ہیں۔ اب آپ نے وہ لے آئے بیگ اٹھا کر، آپ نے کہا بیٹا اردو کا کام کر لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی کر لیا بابا، دکھاؤ ذرا۔ دکھایا، اب اس میں اس کی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اس کو صبح جی ٹیچر نے جہاں پر مارک کیا ہوگا وہ بھی ہوگا، نمبر بھی کٹے ہوں گے۔ اب آپ نے وہ کاپی لے کر دے کے ماری، اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں میں تمہارے اوپر اور مجال ہے کہ تم پڑھائی کرو، اور دھیان تمہارا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اور اتنی میں نے کوشش کیا تمہیں پڑھانے کی، اور ہمارے وقت میں تو وسائل ہی نہیں تھے، اور ہم نے تو اتنی سختی میں پڑھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ مکالمہ نہیں ہو رہا، یہ تو آپ تانے دے رہے ہیں اس کو، یہ تو آپ ڈانٹ رہے ہیں اس کو، یہ تو آپ اس کو نشتر چبو رہے ہیں۔ یہ تو آج آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آئندہ سوچے گا انشاءاللہ تعالی العزیز ابا جی بلائیں گے تو میں آواز سن کر گھر سے باہر نکل جایا کروں گا۔ مکالمہ ضرور کرنا ہے، لیکن مکالمے کے اندر مثبت گفتگو ہو، منفی گفتگو نہ ہو۔ الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہو، الفاظ کا چناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں انہوں نے ہمیں تربیت کرنے کے کیسے بہترین اور مؤثر طریقے سکھائے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہنے والے صحابی خدمت میں خادم ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی مجھے نہیں مارا، کبھی مجھے طعنہ نہیں دیا، کبھی یوں نہیں کہا بعد میں مڑ کر کوئی کام کہا اور میں نے اگر نہیں کیا تو کبھی مڑ کر مجھے یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک، یہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت فرمانے کا۔ تو یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کہ ہمارے مکالمے کے اندر مثبت بات ہو، جوڑ کی بات ہو، محبت کی بات ہو، اچھائیوں اور خوبیوں کا تذکرہ ہو، برائیاں اور کمیاں نہ ذکر کی جائیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کے بچے آپ سے کتنا مضبوط تعلق رکھیں گے اور کتنی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ جب محبت کرنا شروع کریں گے پھر آپ جیسی مرضی تربیت کریں، آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ یہ تربیت کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے، اور پہلا کام ہے کہ تربیت جو کرنا چاہے وہ اپنے مکالمے کو مضبوط بنا لے۔